نظر بد سے خود کو کیسے محفوظ رکھیں۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، حمیرہ خان ویلوگ کے چینل پر ویلکم۔ آج ہم بات کریں گے کہ ایک ایسے چھپے ہوئے خطرے کے بارے میں جو بظاہر دکھائی نہیں دیتا مگر انسان کی زندگی کو بدل دیتا ہے، اور وہ ہے بد نظر۔ جی ہاں، نظر بد ایک حقیقت ہے، قرآن و حدیث میں اس کا ذکر موجود ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر حق ہے، ٹھیک ہے، یعنی نظر بد واقعی انسان کو نقصان پہنچاتی ہے۔ یہ نظر حسد، جلن یا کسی کے دل کے میل بھی لگ سکتی ہے، ٹھیک ہے، بعض اوقات بے خیالی میں بھی لگ جاتی ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا بچہ اچانک رونے لگتا ہے، کاروبار اچانک گرنے لگتا ہے، صحت اچانک بگڑ جاتی ہے، یہ گھر کا سکون ختم ہونے لگتا ہے، تو اکثر اس کے پیچھے نظر بد ہوتی ہے، مگر گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اسلام نے ہمیں اس سے بچنے کے کامل طریقے بالکل بتائے ہیں، اور آج کی ویڈیو میں ہم یہی سیکھیں گے کہ نظر بد سے خود کو کیسے محفوظ رکھا جائے۔ اچھا، بیک پہ آپ لوگوں کو میری بیٹی کی آواز آ رہی ہوگی، اس کو اگنور کریے گا، کیونکہ میں وائس اوور کر نہیں سکتی، مجھے ٹائم ملتا ہی نہیں ہے، اور یہ میرے ساتھ ہوتی ہے، اور اس وجہ سے آپ کو اس کی آواز جو ہے بہت زیادہ آئے گی، ٹھیک ہے۔ سٹارٹ کرتے ہیں آگے۔ سب سے پہلا طریقہ یہ کہ نظر بد کو خود سے جو ہے نا، خود کو نظر بد سے کیسے محفوظ رکھنا ہے۔ اللہ پر بھروسہ۔ یاد رکھیں، کوئی چیز انسان کو اللہ کی اجازت کے بغیر نقصان نہیں پہنچا سکتی، اس لیے سب سے پہلا ہتھیار ایمان اور یقین ہے۔ جب دل میں اللہ کا بھروسہ ہو تو کوئی نظر نقصان نہیں دے سکتی۔ دوسرا طریقہ، صبح و شام کی دعائیں پڑھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر صبح و شام معوذتین یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھتے تھے اور خود پر دم کرتے تھے۔ آپ بھی روز صبح اور مغرب کے وقت ان دونوں صورتوں کو 3 بار پڑھیں اور اپنے اوپر دم کریں، انشاءاللہ ہر قسم کی نظر اور جادو سے حفاظت ہوگی۔ تیسرا طریقہ، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ رات سونے سے پہلے تینوں صورتیں پڑھیں، ہاتھوں پر پھونک ماریں اور پورے جسم پر پھیر لیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور بہت مؤثر عمل ہے۔ چوتھا طریقہ، آیت الکرسی پڑھنا۔ آیت الکرسی ایک مضبوط روحانی ڈال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص آیت الکرسی پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت پر ایک فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے، اس لیے ہر نماز کے بعد آیت الکرسی ضرور پڑھیں۔ پانچواں طریقہ، درود شریف پڑھنا۔ جب بھی دل گھبرائے یا کسی سے حسد محسوس ہو، درود شریف پڑھیں، درود دل کو پاک اور روح کو مضبوط کرتا ہے۔ چھٹا طریقہ، کسی پر زیادہ تعریف نہ کریں۔ بعض اوقات ہم بے خیالی میں کسی کو زیادہ سراہ دیتے ہیں، واہ کتنا پیارا بچہ ہے، واہ تمہارا رنگ تو نکھر گیا ہے، کتنا خوبصورت گھر ہے، اور وہی الفاظ نظر بن جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی کو کوئی چیز اچھے لگے تو فوراً دعا دیں، ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، ٹھیک ہے، یہ الفاظ نظر بد کو روک دیتے ہیں۔ ساتواں طریقہ، صدقہ دینا۔ صدقہ ہر مصیبت، نظر اور بلا کو ٹال دیتا ہے، چاہے تھوڑا سا ہو مگر نیت خالص رکھیں۔ روزانہ تھوڑا سا صدقہ دیں، چاہے 1 روٹی، 1 روپیہ، یا کسی کو مسکراہٹ ہی کیوں نہ ہو۔ آٹھواں طریقہ، گھر میں قرآن کی تلاوت۔ جس گھر میں روز قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہاں شیطان اور نظر کا اثر کم ہو جاتا ہے۔ سورہ بقرہ خاص طور پر نظر اور جادو کے لیے ڈال ہے۔ نواں طریقہ، روحانی حفاظت کے عمل۔ اگر لگے کہ نظر بد بہت زیادہ اثر کر رہی ہے تو کسی نیک عالم سے دم کروائیں یا خود سورہ بقرہ سنیں اور گھر میں اس کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ 10واں طریقہ، خوش اخلاقی اور عاجزی۔ تکبر، دکھاوا اور فخر سے نظر جلدی لگتی ہے، اس لیے ہمیشہ عاجزی اختیار کریں اور اپنی نعمتوں پر شکر کریں، فخر نہیں۔ 11واں طریقہ، اپنی تصاویر کم شیئر کریں۔ سوشل میڈیا پر اپنے یا بچوں کی تصاویر کم ڈالیں، کیونکہ نظر آج کل آن لائن بھی لگتی ہے۔ بعض لوگ تعریف کے بہانے حسد کرتے ہیں، اس لیے ہر پوسٹ کے ساتھ ماشاءاللہ ضرور لکھیں۔ 12واں طریقہ، سورہ قلم کی آیات 51 سے 52 پڑھنا۔ یہ آیت خاص طور پر نظر بد سے حفاظت کے لیے مشہور ہے۔ جب بھی لگے کہ کوئی حسد کر رہا ہے تو آپ لوگوں نے وہ آیت پڑھ لینی ہے۔ اس کے علاوہ جو نیکسٹ ہے وہ ہے جی دم کیا ہوا پانی۔ سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ کر پانی پر دم کریں اور وہ پانی خود اور گھر والوں کو پلائیں، یہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ اس کے علاوہ جو نیکسٹ طریقہ ہے وہ ہے گھر کو صاف اور روشن رکھیں۔ گندگی اور اندھیرا منفی توانائی کو بڑھاتا ہے، روز گھر میں اذان یا قرآن کی آواز رکھیں، اس سے برکتیں نازل ہوتی ہے۔ حسد دل میں نہ رکھیں۔ یاد رکھیں، نظر صرف دوسروں کی نہیں اپنی بھی لگ سکتی ہے، اس لیے جب بھی کسی کو خوش دیکھیں دل میں دعا کریں، یا اللہ اسے برکت دے اور ہمیں بھی اپنی رحمت عطا فرما۔ اس کے علاوہ جو نیکسٹ طریقہ ہے وہ ہے جی تسبیحات کا اہتمام۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ اذکار انسان کے گرد ایک روحانی حصار بناتے ہیں۔ نیکسٹ جو ہے وہ ہے نماز کی پابندی۔ جو شخص نماز کا عادی ہے اللہ اس کی حفاظت خود فرماتا ہے، کیونکہ نماز ایمان کی ڈال ہے۔ قرآن کے ذریعے روحانی طریقہ حاصل کریں، روز سورہ بقرہ یا سورہ یاسین کی تلاوت سنیں، آپ محسوس کریں گے کہ منفی اثرات کم ہو رہے ہیں۔ جو نیکسٹ وہ ہے جی ہے بچوں کی حفاظت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے حسن اور حسین پر یہ دعا پڑھتے تھے، کون سی والی ہے؟
اعوذ بکلماتِ التامات من کل شیطان و ہمات و من کل عین لامات۔ آپ بھی یہ دعا اپنے بچوں پر روزانہ پڑھیں۔ اس کے علاوہ جو نیکسٹ ہے وہ ہے جی ماحول کو مثبت رکھیں۔ حسد، غصہ، نفرت یہ سب نظر کو بڑھاتے ہیں، لہٰذا مثبت سوچ رکھیں، دل کو صاف رکھیں۔ سورہ حشر کی آخری 3 آیات پڑھنا، یہ آیات بھی بہت مؤثر ہے، ان سے انسان کے گرد اللہ کی رحمت کا حصار بن جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو نیکسٹ ہے وہ ہے رات کو سورہ ملک پڑھنا، ٹھیک ہے۔ سورہ ملک قبر اور دنیا کی آفات سے حفاظت کرتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ نیکسٹ ہے کپڑوں اور جسم کو صاف رکھنا، صفائی ایمان کا حصہ ہے، گندگی سے منفی توانائی قریب آتی ہے۔ تب دم کیا ہوا تیل لگانا، زیتون یا کلونجی کے تیل پر قرآن کی صورتیں پڑھ کر دم کریں اور ہلکا سا جسم پر لگائیں، یہ بہت مفید روحانی علاج ہے۔ رات کو نیند سے پہلے معافی مانگنا جو دل صاف کرتا ہے، اور دل صاف ہو تو نظر کا اثر نہیں رہتا۔ الحمدللہ کہنا، جب بھی کوئی آپ کی تعریف کرے فوراً الحمدللہ کہہ دیں، یہ نظر کو ختم کر دیتا ہے۔ گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت سنانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے وہاں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ اس کے بعد جو نیکسٹ ہے روحانی ماحول بنائے، گھر میں ذکر و دعا کی محفلیں رکھیں، قرآن کی تلاوت سے گھر منور کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل سنتوں برکتوں کی چابی ہے، ان پر چلنے والا اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ ماحول سے منفی لوگوں کو دور رکھنا، حسد کرنے والوں سے فاصلہ رکھیں کیونکہ ان کی نظر زیادہ اثر کرتی ہے۔ ہمیشہ شکر گزار رہیں، شکر دل کو مطمئن کرتا ہے اور مطمئن دل پر نظر اثر نہیں کرتی۔ روحانی غسل یا وضو انسان کو ظاہری اور باطنی طور پر پاک رکھتا ہے۔ اللہ کے ناموں سے دعا مانگنا، یا حافظ یا سلام یا علیم کے ورد سے حفاظت بڑھتی ہے۔ نماز تہجد کا اہتمام، یہ عبادت دل کو نورانی بنا دیتی ہے۔ نیکی کرتے رہنا، نیکی صدقہ دعا سب نظر کے خلاف ڈال ہے۔ کسی سے حسد نہ کرنا، دوسروں کے لیے خوشی دل میں رکھیں، اللہ آپ کو بھی نواز دے گا، ٹھیک ہے جی۔ کبھی مایوس نہ ہو کیونکہ اللہ ہر آن آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ اپنے بچوں کو دم کر کے اسکول بھیجیں، یہ چھوٹا سا عمل بڑی مصیبتوں کو روکتا ہے۔ گھر کے دروازے پر بسم اللہ لکھنا تاکہ برکت اور حفاظت دونوں ساتھ ہوں۔ قرآن سے دوستی کریں، یہی سب سے بڑی روحانی طاقت ہے۔ دوستوں، نظر بد حقیقت ہے مگر اللہ کی حفاظت سب سے بڑی حقیقت ہے۔ جب آپ ایمان، دعا اور ذکر کے ساتھ رہتے ہیں تو کوئی طاقت آپ کو نقصان نہیں دے سکتی۔ یاد رکھیں، جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اسے کافی ہے، لہٰذا روز ذکر کریں، قرآن پڑھیں، دعائیں پڑھیں، نظر بد سے بچنے کے لیے صدقہ دیں اور اللہ کے قریب رہیں۔ آخر میں یہی دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہمارے بچوں کو اور ہمارے گھر والوں کو ہر بری نظر سے، حسد، جادو اور شیطان کی شر سے محفوظ رکھیں، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ یہ پیغام دوسروں تک بھی پہنچے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کسی آپ کی ایک شیئر کسی کو روحانی سکون اور حفاظت دے دے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اپنے ایمان، اپنی دعا اور اپنے ذکر سے مضبوط رہیں۔ یاد رکھیں، جو اللہ کے قریب رہتا ہے دنیا کی کوئی نظر اسے نقصان نہیں دے سکتی۔ دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ ساری ڈیٹیل شیئر کی گئی ہے کیونکہ نظر بد کا اتنا لوگ شکار ہوتے ہیں، اور مین چیز ہماری سوچ ہے کہ جب ہم ان چیزوں کا شکار ہوتے ہیں تو پھر ہماری سوچ کہاں جاتی ہے، یا ہم پریشان ہو جاتے ہیں یا ہم حل ڈھونڈتے ہیں۔ میں آپ لوگوں کو یہی کہوں گی کہ زندگی میں کوئی بھی معاملات ہو، کچھ بھی ہو، ہمیشہ ہم نے یہی دیکھنا ہے کہ اس کا حل کیا ہے۔ کبھی بھی اس طرح کی ٹینشن اور پریشانیوں کی وجہ سے اپنے آپ کو اسٹریس میں نہ لے کر آئے، اپنے آپ کو ڈپریشن میں نہ لے کر آئے۔ بڑی بڑی چیزیں، بڑی بڑی مشکلات، بڑی بڑی پریشانیاں ضرور آتی ہیں، لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمیں اس کا سلوشن کیسے نکالنا ہے اور ہم اس کے سلوشن کی طرف کیسے جاتے ہیں۔ یہ بہت زیادہ چیزیں معنی رکھتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں نے جو آپ لوگوں کے ساتھ ڈیٹیل شیئر کی ہے، مجھے پوری امید ہے کہ آپ لوگوں کو اس سے بہت زیادہ ہیلپ ملنے والی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کو بتاتی جاؤں کہ میرے حمیرہ خان ولاگ کے چینل پر میں نے اور بھی ٹپس اینڈ ٹرکس کی ویڈیوز اپلوڈ کی ہوئی ہیں، اور آنے والی ویڈیوز بھی اس طرح کے ٹاپکس پہ ہوگی جس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ جو کہ ہمیں لوگوں کو بہت زیادہ گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے، تو کبھی ہمیں کہیں سے کوئی اچھی گائیڈنس مل جائے تو ہماری زندگی آسان لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے حمیرہ خان ولاگ سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے، چینل کو سبسکرائب کر دیے گا۔